مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ 8 تراوی، 7 روزے اور 12 پارے مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل کہا تھا میں نے کہ سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے جو بہت طویل چلی ہے 11ویں پارے تک۔ 114 قرآن کریم میں صورتیں ہیں۔ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی کوئی آیت اترتی تو لکھنے والے کاتبین وحی مقرر ہوا کرتے تھے، تو ان سے کہا کرتے کہ یہ آیت کو فلاں سورت میں ملا لو، یہ آیت کو فلاں رکوع میں ملا لو، اور یہ سورت کا یہ نام دے دو، اور یہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ لیکن جب بات سورہ توبہ کی آئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبان وحی میں سے ہے، قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق نے انہی کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب بات یہاں آئی تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا، ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جواب، یہ سورت شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی براءت ہے ان مشرکین کی طرف سے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ کیا کر دیا؟ سخت عتاب نازل ہوا، ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول بری ہے، کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ سخت عذاب والی آیت نازل ہو رہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سراپا رحمت والی آیت ہے، اور اس سورت کی ابتدا عذاب والی آیت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا، بغیر بسم اللہ کی یہ سورت شروع ہو گئی۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الانفال، اور یہ سورت ہے سورۃ التوبہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مستقل الگ سورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے، مستقل الگ سورت ہے یا سورہ انفال کا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملی جلی تہذیب، کئی قسم کے مذاہب والے اس ملک میں رہتے ہیں، دوسرے مذہب والے مسلمانوں کو قرآن کریم پر اعتراض جو کرتے ہیں، خاص طور پر وہ یہی سورہ توبہ کی چند آیات کو لے کر سامنے رکھ کر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اسی سورہ توبہ میں پہلے ہی صفحے کی آیت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان مہینوں میں قتل و قتال جنگ کرنا جائز نہیں تھا، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، جہاں پاؤ۔ یہ آیت لے لی ہے اور کہنے لگے کہ دیکھو قرآن کریم میں کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔
اس لیے کہ قرآن کریم کے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق اور سباق، اس کا پس منظر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے پس منظر کا سمجھنا، یہ کس کیفیت میں یہ آیت اتری ہے، کس کنڈیشن میں آیت اتری ہے، کس ماحول میں، اور کیا کیفیت تھی اس وقت میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ آپ اپنے طریقے سے مطلب بیان کریں اور ہم مان لیں، یہ نہیں چلے گا۔ اسی جو وسیم رضوی ہے نا، یہی آیت کو سامنے رکھ کر وہ گمراہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ بعض لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اللہ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے؟ تو یہ آیت کس پس منظر میں اتری ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ سن ہجری 7 میں مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک معاہدہ ہوا۔ تفصیلی قصہ ہے، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہے، صحابہ اکرام نے احرام باندھے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو خواب کو، نبی کو اپنے خواب کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ سے کہا، صحابہ خوش ہو گئے، سب نے مدینے کے اندر احرام باندھا اور مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ مکہ سے بالکل ٹھیک چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول نے پورے لشکر کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ مکہ میں انٹری کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر بھیجا، جا کر ان سے کہو مکہ والوں سے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دو۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو پکڑ لیا، اجازت نہیں دی، اجازت تو دی نہیں، اور حضرت عثمان غنی کو بھی باہر نکلنے نہیں دیا، بلکہ حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ عمرہ کر لو، اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے خلیل عمرہ کرنے سے رہ جائے اور میں عمرہ کر جاؤں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن باہر خبر یہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کو بہت غصہ آیا۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آج جینے اور مرنے پر بیعت لے لو، یہاں سے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان غنی کا انتقام نہ لے لے۔ تمام صحابہ نے بیعت لے لی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ الحجرات میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ اللہ راضی، سورۃ الفتح میں اللہ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ کیا لے رہے تھے؟ بیعت۔ تو وہ درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بعد میں درخت کو کاٹ کر دفنا دیا، اس لیے کہ لوگ عقیدے لوگوں کے بگڑ رہے تھے۔ مزاج میں ہے نا، آج بھی جبل رحمت پہ ہے، جا کر دیکھو وہاں نام لکھ کر آ جاتے ہیں۔ جبل رحمت پہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کی دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا پلر نما ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، پلر سے مانگتے ہیں، پلر کو چومتے ہیں۔ تو ایسے عقیدے والوں کو وار کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو اکھاڑ دیا۔ خیر، مکہ والے آئے، سہیل ابن عمرو غالباً ان کا نام ہے۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سہل اللہ لنا فی امرنا، اللہ ہمارے معاملے کو آسان کریں گے۔ پھر ان کے آنے کے بعد صلح ہوا، ایگریمنٹ طے ہوا، 10 سال تک مکہ والے مدینے والوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ 10 سال تک، کتنے سال؟ 10۔ بہت ساری شرائط اس میں طے ہو گئی۔ ہمارا جو حلیف ہے آپ ہم سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور ہم جس کے حلیف ہے آپ ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے، کہ یہ ہمارے سپورٹر ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں۔ اگر تم نے ان کے ساتھ جنگ کیا تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی۔ یہ سارے ایگریمنٹ طے ہو گئے، اور ایگریمنٹ کی مخالفت آج کے زمانے میں بھی بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، آج کے کسی بھی کنٹری میں۔ لیکن مکہ والوں نے بالکل سال بھی گزرنے نہیں دیا اور اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی۔ اس ایگریمنٹ کی کیا کی؟ معاہدے کو توڑا، مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ کیا کیا؟ حملہ کرنے والے سارے لوگوں کی فائل کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، غالباً تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا، اور سن ہجری 8 میں مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے
بغیر لڑے بغیر جنگ کیے اللہ رب العزت نے مکہ کو اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں فتح مکہ. کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب تم حرمت والے مہینے 4 مہینے کی مہلت دے رہے نا، پھر بھی حالانکہ اسی وقت قتل کرنے کا حکم تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام کی سیاست دیکھے، اسلام کی حکمت عملی دیکھے، اس کی نرم مزاجی دیکھے، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود ان مشرکین کے لیے 4 مہینے کی مہلت دے رہے. جلدی سے مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ، مکہ چھوڑ کر نکل جاؤ. تو یہ حکم عام نہیں ہے، تمام دنیا کے کافروں کے لیے نہیں ہے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا اس وقت کے جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا تھا. ورنہ اسی آیت کے اندر صرف ایک ہی ٹکڑا لے لینا اور آدھے ٹکڑے کو غائب کر دینا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ ناانصافی ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر جن مشرکین نے معاہدے کو نہیں توڑا ہے ان کے ساتھ وفاداری کی جائیں گی، ان کی حفاظت کی جائیں گی، ان کے ساتھ اچائی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظلم کرنے والوں کو فتح مکہ کے وقت میں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. سنے نا، اگر واقعاتاً یہ حکم عام تھا تو جتنے سامنے کھڑے تھے گردن جھکا کر سب کی گردنیں کیا ہو جاتی؟ اڑ جاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول قرآن کی آیت کے خلاف عمل کریں گے؟ بولو نہیں نا. تو گویا کہ یہ حکم عام نہیں تھا، یہ حکم خاص تھا ان مشرکین کے لیے جنہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا. اسی طرح سورہ توبہ آپ کو پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ترجمہ بھی اس کی تفسیر بھی. اس میں جنگ کے حالات ہیں. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان والے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے ہجرت بھی فرمائی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کی فضیلتیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ترغیبیں دی ہیں بہت تفصیل سے. پھر اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے وعلى الثلاثة الذين خلفوا، 3 صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال کے اندر بہت تفصیل سے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے والوں کو اعلان فرمایا جنگ لڑنے جانا ہے. گرمی کا موسم ہے، باغ کھجوریں پکی ہوئی ہے، اب بس موسم پکے کھجوروں کے نکلنے کا. اور مدینے والوں کی پوری گزر بسر، پورے سال کی گزر بسر کھجوروں کے اوپر ہوا کرتی تھی، اور وہ سال میں ایک دفعہ آتا تھا اور وہی وقت آنے کا تھا. اور اللہ کے رسول نے جنگ پہ نکلنے کا اعلان فرمایا کھلم کھلا. ورنہ اللہ کے رسول کی عادت شریفہ کہ یمن جانا تھا تو مصر کا اعلان فرماتے تاکہ دشمن بھی غافل رہے. دشمن بھی کیا رہے؟ اس کو توریہ کہتے ہیں. لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جس میں اللہ کے رسول نے کھلم کھلا اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے، وہاں جا کے جنگ لڑنی ہے، نکلو، جس کے پاس جو مال ہے جمع کرو. اسی وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پورے گھر کا مال لے کر آئے تھے. قصہ سنا ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے آدھے حصے کا آدھے گھر کا سامان لے کر آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا مال لٹا دیا. یہی موقع تھا. تو حضرت کعب ابن مالک یہ فرماتے ہیں، یہ خود اپنا قصہ سناتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو میرے پاس 2 سواریاں تھی. کتنی سواریاں؟ 2 سواریاں. اور اب سے پہلے میرے پاس 2 سواریاں کبھی بھی جمع نہیں ہو گئی، اور کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس، کوئی عذر نہیں تھا. باغ پکے ہوئے تھے اور ایسا کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس. میں نے سوچا کہ آج نہیں کل نکلوں گا. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں مکمل ہو گئی، نکلنے کی ڈیٹ آ گئی، سارے صحابہ نکل گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ میں کل نکلوں گا، میں پرسوں نکلوں گا، میں رات میں نکلوں گا. یہ کرتے کرتے خبر آئی کہ سارے صحابہ تبوک پہنچ گئے. پھر سوچا کہ میرے پاس تو سواری ہے، میں کبھی بھی نکل سکتا ہوں. پھر اچانک خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. جب مدینے میں پہنچے تو سارے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے جھوٹے عذر بیان کرنے لگے.
میرے پیٹ میں درد تھا، میرے گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور گھر میں ایسا مسئلہ تھا اور ویسا مسئلہ تھا، جھوٹے بہانے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، قبول ہے، نکل جاؤ۔ منافق تھے نا، ان سے کوئی غرض نہیں تھی، ان سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ آتے تھے، لیکن منافق بھی اسلام کا اظہار کرتے تھے نا، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اب اللہ کے رسول کے دربار میں جانا ہے۔ یہ منافق نہیں تھے، سچے پکے مسلمان تھے، سچے پکے عاشق تھے، سچے پکے صحابی تھے۔ اب یہ کہنے لگے کہ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی کوئی عذر پیش کرو، کوئی بہانہ بتاؤ۔ میں بھی اپنے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر ایک سے ایک بہانے جو ہے گھمانے لگا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ کر غصہ ہو گیا۔ وہ چہرہ جو تھا نا اعراض والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں گیا۔ حالانکہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ تبوک میں اللہ کے رسول نے میرے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ کعب کیوں نہیں آئے، کعب کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو بہت مال آ گیا ہے، اس کے لیے نہیں آئے۔ حضرت طلحہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہ، کعب ایسا نہیں ہے، کعب ایسا نہیں ہے، کوئی اور عذر ہوگا جس نے اس کو روکے رکھا ہوگا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے کہ مال کی اکڑ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے یا مال کے لالچ نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے اللہ کے رسول نے مجھے یاد بھی فرمایا تھا، لیکن جب میں اللہ کے رسول کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو میں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، میں نے ٹھان لیا اپنے دل کے اندر کہ میں آپ کو سچ ہی بولوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ساری دنیا میں کسی بھی درباری کے سامنے اگر میں کھڑا ہوتا یا سامنے پیش ہوتا تو میں کوئی بھی بہانہ کر کے، اپنی چرب زبانی کا استعمال کر کے میں چھوٹ جاتا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول نہیں سکتا، آپ کے سامنے غلط بیانی کر نہیں سکتا۔ آج غلط بیانی کر کے چھوٹ جاؤں گا، کل اللہ تمہیں اس غلط بیانی پر اطلاع کر دیں گے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں سوچا آج آؤ کل آؤ، اس طرح کرتے کرتے وقت ٹل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کوئی اور ہے میرے اس غم میں شریک، کہ میں اکیلا تھا یا ایسا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت سارے ہیں جو منافقین ہیں، بہت سارے ہیں جو معذور تھے، مسلمان پکے لیکن معذور تھے، اور بہت سارے عورتیں ہیں۔ کہا کہ لیکن آپ ہی کی کیفیت والے دو صحابی اور ہیں، مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سچ بات کہی۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے یعنی تین صحابہ کرام کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ ایک دن، ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن گزر گئے، قرآن نے ان کے دل کے کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ جو تینوں صحابی ہے نا، ان تینوں صحابی کے دل کے کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین صحابہ، وہ تین ایمان والے جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، زمین وسعت کے باوجود کیا ہو گئی؟ ان پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان گھٹنے لگی، ان کی جان کیا ہونے لگی؟ گھٹنے لگی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان تینوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، تینوں نے توبہ کی، اور إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، تو 30ویں دن کیا ہو گیا؟ بازار میں جا رہے، سلام کر رہے تو کدھر سے جواب بھی نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ورزی تو کر نہیں سکتے تھے۔ سوچو مدینے میں رہ رہے اور سارے صحابہ ایک بات کرنے کو تیار نہیں، اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے دیوار کے اس طرف ان کے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، حضرت قتادہ کا، ان سے جب بات کر رہے تو وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیا گزری ہوں گی دل پہ ان کے؟ وہ کہنے لگے تم تو جانتے ہو نا میری کیا غلطی ہے، تم تو جانتے ہو نا میں کیسے رہ سکتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میری یہ ساری دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ وہ ان کو سمجھا رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ 30ویں دن بازار میں جب گئے تو ایک عیسائی قاصد آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کعب کون ہے، کعب کون ہے؟ لوگوں نے اشارے سے کہا وہ ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا، وہ قاصد کہنے لگا کہ میں عیسائی بادشاہ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ
خط دے دیا. وہ خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا ہے, آپ ٹینشن نہ لیجیے, آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کو ایک بڑا مقام دے دیں گے, ایک اونچا مقام دے دیں گے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے پاس بھی گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں, کافر بھی, اتنی حالت ہو گئی. اور ان کے دل ہی دل میں ایسے خیالات آنے لگے کہ سارا مدینہ مجھ سے بائیکاٹ کر چکا ہے, کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آ رہے اور پہلی صف میں نماز پڑھ رہے, محبت کا عالم دیکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے, السلام علیکم. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آنکھوں کے کنکیوں سے اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا کہ جواب میں ہلے یا نہیں ہلے, جواب میں ہلے یا نہیں ہلے. اور جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف اعراض فرماتے, اور پھر جب میں دوسری طرف دیکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکیوں سے میری طرف دیکھتے. یہ کس کی بات ہے؟ اور یہ معاملہ محبت والوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ محبت. ایک بندہ ہے, کسی کے ساتھ دوستی ہے, ایک دن فون نہ لگائے تو اس کو بولتے کیا بھائی بھول گئے کیا؟ اور ایک بندہ ہے سال بھر فون نہیں لگائے تو اچھا ہو گیا, نہیں لگایا, زندگی بھر نہیں لگایا تو بھی چلتا ہے. تعلقات والی بات رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ تعلقات والی بات رہتی ہے. 40ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. گھر کے اندر آتے تھے, تھوڑا دل لگی ہوتی تھی, اتنا ہی ایک سہارا تھا. حضرت کعب فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں, طلاق اب ساتھ میں نہیں رہے. تو حضرت کعب گئے اور اپنے بیوی سے کہا مائکے چلی جاؤ. دوسرے جو صحابی تھے حضرت مرارہ بن ربیع, حضرت ہلال ابن امیہ, اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, ان کی بیویاں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بوڑھے ہیں, اگر ہم چلے جائیں گے تو ان کی خدمت کون کریں گا, ہم کچھ نہیں کریں گے. بیوی اور میاں بیوی والا جو معاملہ ہے وہ بالکل جب سے یہ حادثہ ہو گیا ہے, جب سے آپ ان سے ناراض ہو گئے تو وہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہے, وہ روئے ہی جا رہے ہیں, آنکھ سے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں. ان کی خدمت کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی. حضرت کعب سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی جا کے اجازت لے لو. کہا کہ وہ بوڑھے ہیں, میں جوان ہوں, مجھے شرم آتی ہے. 50ویں دن اللہ کی طرف سے یہ قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا. حضرت کعب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ چیختے ہوئے آیا حضرت کعب کے نام سے اور خوشخبری کی آواز لے کر آیا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے رحمت اتر گئی ہے. فوراً مسجد میں آئے, صحابہ کرام ان کو مبارکبادی دے رہے, مصافحہ کر رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جس خوش دلی سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو مصافحہ کر کے گلے لگایا, حضرت کعب فرماتے میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ خوشحالی میں تو ہر کوئی کھڑے رہتا ہے, مشکل کے وقت میں کھڑے رہنا یہ بڑا کمال والی صفت ہوتی ہے. اور یہ جو بندہ مشکل کے وقت میں کھڑا ہوتا ہے نا, ایسے بندے کو کوئی بندہ کبھی بھولتا نہیں ہے, وہ بندے کو کبھی بندہ بھولتا نہیں ہے. تو یہ سورہ توبہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ہے. اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو کہ اگر تم اپنے جان اپنے مال کو لے کر بیٹھو گے نا تو یاد رکھنے نا, اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ایمان والوں کی جانیں, ایمان والوں کے مال, یہ سب کے سب اللہ کے ہیں. اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جب تمہاری جان ہے ہی نہیں, تمہارا مال ہے ہی نہیں, یہ جان اور یہ مال یہ سب اللہ کا ہے, تم کو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ جنت دیں گے. تو یہ جان اور یہ مال اللہ کے لیے قربان. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کا تذکرہ ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب